بسم الله رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام یاتی علی الناس زمان لا یقرب فیہ الا الماحل ولا یزرف فیہ الا الفاجر ولا یضعف فیہ الا المنصف۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی انسان کی زندگی کو کامیاب اور کامیاب سے کامیاب تر بنانے کے لیے بہترین سسٹم ہے، بہترین الہی سسٹم ہے کہ جس کے اندر انسان کی زندگی کے لیے ہر طرح کی حکمت عملی موجود ہے کہ انسان اپنی پریکٹیکل لائف میں کس طریقے سے اچھے کاموں کو انجام دے سکے۔ اگر ہم تقوی کی نگاہ سے اپنی زندگی کو دیکھیں تو تقوی کبھی ہمارے اعضاء و جوارح پارٹس میں ہوتا ہے، تقوی کبھی ہمارے مال میں ہوتا ہے، تقوی کبھی ہمارے گھر کے سامان میں ہوتا ہے۔ ہم اپنے گھر کے جو سامان لیتے ہیں وہ سامان کس نیت سے لیتے ہیں، کس ارادے سے لیتے ہیں، کس مقصد کے تحت؟ انسان کی زندگی میں ایک اہم زندگی کا مین فائنل مقصد ہوتا ہے اور کچھ چھوٹے موٹے مقصد ہوتے ہیں۔ ہم کو یہاں سے مثلا دہلی جانا ہے، وہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ راستے میں فلاں اسٹیشن پہ مثلا فلاں چیز اچھی ملتی ہے، وہ لینا ہے، فلاں چیز اچھی ملتی ہے، وہ لینا ہے، فلاں کھانا ہے۔ عام طور سے کھانے پہ زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، اس لیے وہ مثال بھی۔ تو اب یہ انسان راستے میں اگر کسی چیز کو لینے کے لیے اترے گا تو اس کو فائنل مقصد بنا کے اصل مقصد کو بھول جائے گا۔ دنیا کا کہ بیوقوف انسان ہے یہ۔ اصل مقصد ہم کو مثلا دہلی جانا ہے، تو اب کیا ہے کہ جتنی دیر ٹرین اس پلیٹ فارم پہ رکے گی اتنی دیر میں ہم کو اپنا کام نپٹانا ہے۔ اگر وہ کام نہیں نپٹ پایا تو کام کو چھوڑ دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اصل مقصد نہیں چھوٹ جائے۔ تو اگر چھوٹے مقصد اور اصل مقصد میں بیچ میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو چھوٹے مقصدوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اصل مقصد کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں ایک زندگی کا اصل مقصد ہے، معرفت پروردگار، خدا شناسی، خدا کا پہچاننا، خدا کی اطاعت کرنا، یہ اصل پر مقصد ہے۔ پھر کچھ چھوٹے چھوٹے مقصد ہوتے ہیں انسان کی، کچھ خواہشیں ہوتی ہیں، کچھ تمنائیں ہوتی ہیں، اگر جائز ہوں تو ہاں، جائز نہیں تو پھر وہ ایک چیز ہی الگ جائز ہو۔ وہ ساری چیزیں کہ جو اسلام کی شکل میں جائز ہیں وہ سب پوری کریں، لیکن جب وہ چیز کو لینے کا یا اس کام کو کرنے کا پلان بنائیں تو یہ سوچ کے کہ اصل مقصد میں ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا۔ جب انسان اصل مقصد کو دیکھ کے اس کا پلان بنائے گا تو انسان تقوی کے راستے پہ باقی رہے گا، اور اگر اس کا پلان اس کو اصل مقصد سے روک دے تو اس کا مطلب کہ تقوی کے راستے سے انسان دور ہو گیا۔ اب اگر انسان کو مثلا مال و اسباب اس بات میں رکاوٹ بن جائیں کہ وہ مثلا نماز پڑھے تو اصل مقصد سے دور ہو رہا ہے، اب یہ مال اس کا تقوی کے خلاف اس کو لے کے جا رہا ہے۔ اگر مثلا ٹیلی ویژن اس بات کا باعث بن جائے کہ نماز اول وقت سے، یقیناً مومنین نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، خدا نہ خواستہ کہ کسی کی نماز اول وقت سے دیر ہو گئی، کسی کی جماعت چھوٹ گئی، کسی کا فضیلت کا وقت چھوٹ گیا، تو اب اگر ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کو اصل مقصد سے روک رہی ہے، یہ تقوی کے خلاف ہوگی۔ ہماری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہ ہونی چاہیے جو تقوی میں رکاوٹ بنے، بلکہ وہ چیزیں ہونی چاہیے جو تقوی میں معین و مددگار بنے۔
کہ یہ زندگی کا جو اصل مقصد ہے وہ باقی رہے۔ آئیے سب سے پہلے مومنین کی صفات میں سے ایک صفت سورہ مومنون کی روشنی میں کہ وہ مومنین فلاح پا گئے کہ جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، ان میں سے ایک صفت جو ہم آج آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں، والذین ھم علی صلاتہم یحافظون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک ھم الوارثون، یہی جنت کے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس وہم فیہا خالدون، کس جنت کے؟ فردوس کے یہ وارث ہیں، وہم فیہا خالدون، یہ وہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ وہاں پہ یعنی اگر یہ جنت میں چلے، کون؟ جو لوگ اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ان کو فردوس میں داخل کیا جائے گا۔ جب یہ فردوس میں جائیں گے تو یہ فردوس میں جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ پہلی چیز یہاں پہ خداوند متعال نے لفظ نماز کے لیے جو استعمال کیا ہے وہ جمع کا لفظ، یعنی نمازیں، یہ نہیں کہا کہ نمازوں کے محافظ ہیں۔ یہ نمازوں کے محافظ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نمازوں کی اتنی رعایت کرے کہ اس کی نماز چھوٹنے نہ پائے، نماز اس کی چھوٹنے نہ پائے، نماز کی رعایت کرے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی اس کام کو کریں، اور اپنے دوست و احباب، ہوتا ہے اگر کوئی انسان کسی سے بزنس کر رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نقصان ہونے والا ہے، تو انسانیت کے تقاضے ناطے آپ جو ہے اس کو روک دیتے ہیں کہ وہاں ایسا کام نہ کرو۔ بعض اوقات دیکھا گیا روڈ پہ آپ جا رہے ہیں اور آگے سے اگر راستہ بند ہے تو وہاں سے پلٹنے والا اس جانے والے کو اشارہ کرتا ہے کہ آگے راستہ بند ہے۔ انسانیت ہے، کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن انسانیت، اتنی انسانیت تو سب میں ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے اتنی انسانیت کیا اتنی بھی انسانیت نہیں ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو نماز کی دعوت دے؟ یہ تو امر بالمعروف کی پہلی سیڑھی ہے نا، کہ اتنی بھی انسانیت نہیں۔ لہٰذا ہم سب ایک دوسرے کو نماز کی دعوت دیں، نماز میں بہترین نماز کی دعوت دیں۔ ہم نے کسی موقع پہ یہاں پہ کہا تھا، جو سنڈے کو کوشچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے زیادہ، اس میں یہ بات کہی تھی، ہسبینڈ اور وائف عید میں کپڑا بنانے کی باری آئی، آپ نے اپنی وائف کے لیے مثلاً 100-200 روپے کا کپڑا بنوایا، اپنے لیے 10-20 ہزار کا 50 ہزار کپڑا بنوایا، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے کہ کیوں اتنا فاصلہ، کیوں اتنا فرق؟ یعنی بیوی کو اصلاً کوئی ویلیو نہیں اس کی۔ اسی طریقے سے ہم نماز، دینداری، البتہ کلن دینداری، جب ہم دینداری کے مسائل میں ایکٹیو ہوتے ہیں تو بہت سی جگہوں پہ گھر کی عورتوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بالخصوص یہ نماز میں اگر کہیں جماعت میں عورتوں کا انتظام ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں ویسے ہی اپنی عورتوں کو بھی لے کے جائیں، اور اس لیے بھی ہم اور کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ انتظام ہے، الحمدللہ آتی ہیں خواتین، اپنی عورتوں کو بھی لے کے جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، خوب جماعت کے نماز کی فضیلت بھی آپ کو معلوم ہے، ثواب بھی معلوم ہے، بے انتہا فضیلت ہے، بے انتہا ثواب ہے اپنی جگہ پہ، تو آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک رکعت کا مثلا ثواب بے انتہا یا اتنے برابر، اور آپ کی وائف بیچاری گھر میں اکیلے پڑھ رہی ہے تو ایک کا ثواب ایک ہی، کیوں ایسا؟ لہٰذا نماز کی حفاظت کرنا عدد کے اعتبار سے، پھر اس کے بعد دوسرے اعتبار، کیونکہ خود اسی سورہ میں کہا گیا ہے، خداوند متعال کہتا ہے وَفِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، یہ اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں، خشیت پروردگار ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی سورہ میں دونوں چیزوں کو کہا گیا ہے کہ یہ اپنی نمازوں کو کوالٹی کے اعتبار سے بھی اچھی بناتے ہیں، کوانٹٹی کے اعتبار سے بھی اچھی بناتے ہیں، عدد کے حساب سے بھی نمازوں کو کم نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا ہماری البتہ یہ مومن کی پہچان ہے کہ وہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو نماز کے وقت اس کے اندر ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، نماز کے وقت پریشان، کس طریقے سے ہم نماز، جس طریقے سے دوسری چیزیں ہوتی ہیں، ٹرین ہے، فلائٹ ہے، اگر آدمی کو لگ رہا ہے کہ مثلا ٹائم ہو رہا ہے تو آدمی پھر ایک ہلچل ہو جاتی ہے، کس طریقے سے پہنچ جائیں، کوشش ہی ہوتی ہے وقت سے پہلے ہی پہنچ جاتا ہے کہ اطمینان ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چھوٹ جائے۔ ایسے ہی مومن کی پہچان یہ ہے کہ نماز کے وقت اس میں ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنی نماز کو نماز میں دیر نہیں ہونے دیتا ہے۔ لہٰذا اس سورے کے نتیجے میں اگر ہم مومنین کی نشانیوں کو اپنے اندر اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نماز میں کوئی نماز چھوڑے بھی نہ، اس میں کوالٹی بھی پیدا کریں، کوئی نماز چھوڑے بھی نہ، کوالٹی پیدا کریں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی عقل کے اعتبار سے لوگوں کو جنت بانٹا کرتے ہیں، یہاں خدا وعدہ کر رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، خدا ان کی لیے وعدہ کر رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں، اور کس جنت کے؟ فردوس کے وارث۔ کیسے وارث ہیں؟ ہم فیہا خالدون، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ عام آدمی کے ہاتھ کا دیا ہوا جو نامہ ہے یا وعدہ ہے
وہ اپنی جگہ پہ ہے. قرآن مجید میں خدا کا دیا ہوا وعدہ اپنی جگہ پہ ہے. اس لیے کہ جنت دینے والے ہم آپ نہیں، جنت دینے والا خدا ہے. تو خدا جو وعدہ کر رہا ہے اس وعدے پہ جنت ملنے والی ہے، نہ کہ ہمارے اور آپ کے وعدے پہ جنت ملنے والی ہے. آئیے ہمیشہ کی طرح مولا متقیان امیر بیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات قصار میں سے، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ یہ کلمہ مسلسل کئی ہفتے سے، چونکہ اس میں کئی پوائنٹ ہیں اور کئی پارٹ ہیں، مسلسل کئی ہفتے سے اس پہ گفتگو چل رہی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب صرف لوگوں کے عیوب بیان کرنے والے بارگاہ میں مقرب ہوں گے، قریب ہوں گے، اور صرف فاجر کو خوش مزاج سمجھا جائے گا، فاجر یعنی بدچلن گنہگار، اور صرف منصف کو کمزور قرار دیا جائے گا. یہاں تک ہماری بات پچھلے ہفتے تک ہو چکی تھی. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ لوگ صدقے کو خسارہ، نقصان سمجھیں گے. لوگ صدقے کو نقصان سمجھیں گے. صدقہ کہتے ہیں نیکی کو. راہ خدا میں جو مال خرچ کیا جائے اسے صدقہ کہا جاتا ہے. البتہ صدقہ مال کے علاوہ بھی ہوتا ہے. راہ خدا میں جو مال خرچ کیا جائے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. یہ ہم نے راہ خدا میں خرچ کیا، یہ صدقہ، جو بھی نیکی کے لیے خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری مثلا پریکٹیکل لائف میں ہم لوگ واقعی کس میں زیادہ فائدہ محسوس کرتے ہیں، یا کس چیز کی طرف زیادہ ہم رجحان رکھتے ہیں، یا کس چیز پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں. اگر واقعی ہم کو مثلا اتنا بھروسہ ہے کہ ہے، یقیناً ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کا مثلا عقیدہ یقیناً پکا ہے، عقیدے میں کوئی مشکل نہیں، لیکن جب انسان عمل کے میدان میں آتا ہے تو جتنا مضبوط عقیدہ ہے اتنا مضبوط عمل نہیں ہو پاتا ہے. پھر شک وہی ہوتا ہے کہ شاید عقیدے میں کہیں کوئی مشکل ہے. ورنہ جس یقین سے، مثلا ہم سب کہتے ہیں کہ موت برحق آنی ہے، کسی سے پوچھے کب آئیے، کبھی بھی آ سکتی ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے آ سکتی ہے، ہاں آ سکتی ہے. لیکن آپ پوچھے کہ آمادہ ہیں بھی موت کے لیے، کا نہیں. لیکن یقین ہے، لیکن عملی منزل و یقین نہیں ہے. ایسی بہت ساری چیزیں. لہٰذا صدقہ وہ نیکی ہے کہ جس میں سراسر فائدہ ہے، اس میں نقصان ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں. آپ کسی اعتبار سے کسی کے لیے کچھ خرچ کریں، کسی راستے پہ کسی مسئلے میں خرچ کریں، وہاں نقصان ہو سکتا ہے، لیکن راہ خدا میں خرچ کیا ہوا پیسہ، اس میں نقصان ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں. لہٰذا انہیں یہ چاہیے کہ سب سے زیادہ سرمایہ اس پہ خرچ ہو. لیکن کیسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارا مہینے کا صدقہ ہمارے مثلا کیبل بل، انٹرنیٹ بل، فون بل، اس سے زیادہ ہوتا ہے، اس سے کم ہوتا ہے. بعض اوقات اور بھی دوسرے شوق ہوتے ہیں، سگریٹ کا خرچ زیادہ ہوتا ہے، یا پان، تمباکو، ہوتی ہیں نا، بہت سے شوق ہوتے ہیں اپنے اپنے. یا بعض چیزیں اور ہوتی ہیں کہ جو مثلا کم میں ہو سکتا ہے، زیادہ میں ہوتا ہے. شوق ہے، یا شوق ہے، یا یہ مثلا کہ ایک شو والی بات ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کم میں کام چل سکتا ہے لیکن زیادہ، تو اس پہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے یا اس پہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہے یا اس میں زیادہ فائدہ ہے. سوچنے کی چیز ہے یہ. کیوں ایسا ہے؟ ایک چیز. دوسری چیز، جب انسان صدقہ نکالتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا تصور ہوتا ہے؟ یعنی بعض اوقات لگتا ہے کہ جس کو دے رہا ہے اس پہ احسان کر رہا ہے، چاہے کسی فرد کو دے، چاہے کسی ادارے کو دے، پھر اس صدقے کے بدلے میں بہت کچھ لینے کی کوشش کرتا ہے. اس کا مطلب کہ اس کو کوئی نقصان محسوس ہو رہا ہے کہ جس نقصان کی بھرپائی دوسرے راستوں سے کر رہا ہے. وہ صدقہ دیا تو اس کے عوض میں ثواب بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے، مکان بھی چاہیے، جس نے لیا ہے وہ سلام بھی کرے، وہ ہمارا کام بھی کرے، پہنچ جائے تو رسپیکٹ ہونی چاہیے، نہیں تو اگلے سے آئندہ سے نہیں ملے گا. ایک صدقے میں کتنا آپ لینا چاہتے ہیں، کیا اجر لینا چاہتے ہیں؟ اگرچہ وہ مسئلہ الگ ہے کہ اگر انسان کے ذہن میں ذرا سی بھی کوئی باہر کی نیت آ گئی تو پھر خدا اس صدقے کو قبول نہیں کرے گا. لہٰذا اس صدقے کی فہرست میں جائے گا ہی نہیں جس کو ہم سمجھ رہے ہیں صدقہ. اگر ہم نے ارادہ کر لیا کہ مثلا اس کی وجہ سے نام ہو جائے، اس کی وجہ سے یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، تو پھر وہ صدقے کی فہرست میں نہیں، ہم بھلے اس کو صدقہ سمجھیں. تو لوگ صدقے کو نقصان سمجھیں گے کہ مثلا ہم نے جو راہ خدا میں خرچ کیا یہ ایک اندر سے لگے گا، کیونکہ اس میں بعض اوقات اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کو کیش نہیں مل رہا ہے، سامنے اس کو نہیں دکھ رہا ہے، اس لیے اس کو نقصان. بہت جلدی اس میں مزید نہیں، اس لیے کہ بہت سارے پوائنٹس ہیں، تو اس ہفتے ہم اس میں سے 2 پوائنٹ پیش کریں گے. دوسرے، انسان صلہ رحم کو احسان سمجھے گا، صدقے کو نقصان سمجھے گا، صلہ رحم کو احسان. صلہ رحم کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنے متعلقین، رشتہ دار، احباب، ان سے ملنے کے لیے، احوال پرسی کے لیے ان کے یہاں جائے، یہ صلہ رحم. ان سے ایک سلام کر لے، یہ صلہ رحم ہے. ان کی خیریت پوچھ لے، یہ صلہ رحم.
رشتہ داروں سے رابطے میں رہنے کو صلہ رحم کہا جاتا ہے، متعلقین سے رابطے میں رہنے کو صلہ رحم. اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، یہاں بارہ ہو چکی ہے، مسائل میں بھی ہو چکی ہے، اس کے علاوہ بھی ہو چکی ہے. صلہ رحم کو احسان سمجھے گا. ہوتا کیا ہے کہ اگر انسان اپنے کو بڑا سمجھنے لگے تو اس میں اس طرح کی بیماریاں بہت پیدا ہو جاتی ہیں. خدا نہ کرے کہ کسی پہ اتنا برا وقت آئے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھے. اچھا وقت نہیں ہے یہ، بہت برا وقت ہے کہ وہ اپنے کو بڑا سمجھے. جب یہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو جب کسی کے یہاں جاتا ہے تو سمجھتا ہے ہم نے اس پہ احسان کیا. اور کوئی آ گیا اگر اس سے ملا سمجھتا ہے کہ ہم نے اس پہ احسان کیا، کہ ہم نے اس کو ٹائم دیا. یعنی ہر طرف سے وہ کہتے ہیں چت بھی ہماری اور پٹ بھی ہماری. گئے تب بھی اس پہ احسان کیا، اور وہ ٹائم نکال کے آ رہا ہم نے ٹائم دے دیا تب بھی اس پہ ہم نے احسان کیا. حتیٰ ایک فون بھی کیا تو احسان کیا، فلاں کو ہم نے خود فون کیا تھا. یہ خود کا اس پہ تاکید اتنی، فلاں کو ہم نے خود فون کر کے کہا تھا کہ مثلا انہوں نے. یہ انسان سمجھ رہا ہے کہ ہم نے احسان کیا ہے. در واقع یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، جب انسان کے اندر گھمنڈ پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ چونکہ ہم بڑے ہیں لہٰذا اب اگر ان سے کوئی نہیں. صلہ رحم آپ کی ذمہ داری کا نام ہے، کسی پہ احسان نہیں ہے. آپ اگر صلہ رحم حکم پروردگار کے مطابق کر رہے ہیں تو آپ کو خدا اس کا اجر دے گا. لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم احسان کریں تو خدا کے اجر سے محروم ہو گیا. خدا کے اجر سے صرف ایک احساس کی بنیاد پہ کہ آپ کو لذت کس چیز. بعض اوقات انسان احساس کی بنیاد پہ اجر کو ضائع کر دیتا ہے. صرف احساس کی بنیاد پہ کہ آپ کو اس احساس میں لذت محسوس ہو رہی ہے، کہ آپ نے احساس کر لیا کہ ہم نے اس پہ احسان کیا، اس کی بنیاد پہ جو خدا اجر دینے والا تھا وہ اجر ضائع ہو گیا، وہ اجر ختم ہو گیا کہ ہم نے اس کے اوپر مثلا صلہ رحم کر کے احسان کر دیا. ورنہ ہم تو یہ ہیں اور وہ ہیں، ساری چیزیں نہیں. صلہ رحم اس اعتبار سے ہے بھی نہیں کہ مثلا آپ آفیسر ہیں تو اپنے چھوٹے والے کے نہ جائیں، آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو کم پیسے والوں کے پاس نہ جائیں، آپ کا عہدہ بڑا ہے تو چھوٹے عہدے والے کے، ایسا کچھ نہیں. صلہ رحم تعلقات کی بنیاد پہ ہے. صلہ رحم کم و زیادہ اس کی جو کوالٹی ہے، کیفیت ہے، قوانین ہے، شرائط ہیں، وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے، مال کی بنیاد پہ نہیں ہے. صلہ رحم تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں کہ مثلا ائمہ کے یا اصحاب، ائمہ کے جو باوفا اصحاب یا رسول کے باوفا اصحاب، انہوں نے کس طریقے سے صلہ رحم کیا. صلہ رحم کر کے کسی پہ احسان کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے صلہ رحم کیا ہے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے صلہ رحم کیا. مولا کہہ رہے ہیں کہ وقت آئے گا، یعنی اتنا برا وقت آئے گا کہ جب لوگ صلہ رحم کو احسان سمجھیں گے کہ ہم نے کسی پہ صلہ رحم کیا تو ہم نے اس پہ احسان کیا. صلہ رحم احسان کا نام نہیں ہے، اپنی ذمہ داری کے انجام دینے کا نام صلہ رحم. ہماری ذمہ داری ہے، اور جب انسان ذمہ داری کو انجام دیتا ہے تو ذمہ داری کا انجام دینا کسی پہ احسان نہیں ہوتا. یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، لہٰذا آپ پہ احسان نہیں ہے، یہ اپنی ذمہ داری ہے جس کو انجام دے رہے ہیں. اب اگر ہم سمجھیں احسان کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، اور اسی بنیاد تکبر پیدا ہو جائے تو بجائے اجر کے اس میں گناہ ہوگا، نقصان ہو جائے گا، مائنس میں ہو جائے گا، سودا لاس میں جائیں گے. لہٰذا صلہ رحم ذمہ داری کا نام ہے، اور ذمہ داری کسی پہ احسان نہیں ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. والصولة الحیدریہ. والعصمت فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعت الحسینیہ. والعبادت السجادیہ. والآثار الباقریہ. والمعصر الجعفریہ.
والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں پہلی مناسبت آنے والی 5 جمادی الاول وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں مولا علی کی شیر دل خاتون ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ولادت بعض عادت ہے، بعض روایتوں کے اعتبار سے۔ یہ وہ خاتون ہے کہ جنہوں نے، اگر ایک جملے میں اس بات کو ہم پیش کرنا چاہیں کہ جو ایک بہت بڑی ذمہ داری، یہ نہیں کہیں کہ یہی نہیں، اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی ذمہ داریوں کو انجام دیا، جو ایک بہت بڑی ذمہ داری انجام دی ہے، اور اس کو ہم اگر ایک جملے میں مختصر کر کے بیان کریں تو یہ کہ اسلام اور انقلاب کو بچانے کا طریقہ بتایا ہے۔ اسلام اور انقلاب کربلا کو کیسے بچایا جائے گا۔ حسین اس ذات کا نام ہے کہ جو انقلاب کو لائیں، زینب اس ذات کا نام ہے جنہوں نے انقلاب کو بچایا، اور یہ دونوں بھائی بہن کی محنتیں ہیں اور دونوں کا احسان ہے کہ آج ہمارے درمیان اسلام زندہ ہے، محفوظ ہے۔ یہی نہیں، اتنی بات ہے۔ دیکھیں، اسلام ایک پریکٹیکل کا نام ہے، اسلام تھیوری کا نام نہیں ہے صرف، ورنہ تھیوری کے بغیر کیسے پریکٹیکل ہو سکے گا۔ اسلام صرف تھیوری کا نام نہیں ہے، اسلام صرف نظام و سسٹم کی تعریف کا نام نہیں، اسلام صرف نظام و سسٹم کے لیول کا نام نہیں ہے کہ لیبل لگا لیا کہ اس نظام پہ عمل کا نام اسلام ہے۔ جب اس عمل میں مشکل پیش آئی تو امام حسین نے اس کی اصلاح کی، اور جناب زینب نے اس اصلاح کا تحفظ کیا۔ لہٰذا ایک مسلمان کو بعنوان مسلمان اسلام پہ عمل کرنا پڑے گا، اور جتنا ہم عمل کریں گے اتنا ہی مسلمان ہوں گے۔ کاش ہم دنیا کو یہ بتا سکتے کہ اسلام صرف پریکٹیکل کا نام ہے، اسلام خاندانی نسبت کا نام نہیں ہے، اسلام صرف مسلمانوں جیسے نام کا نام نہیں ہے۔ اس لیے کہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج لوگ القاعدہ کو مسلمان سمجھتے ہیں، IS کو مسلمان سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے نام پہ آ رہے ہیں۔ ورنہ آپ انصاف سے بتائیں، ان میں سے کون مسلمان، ان میں سے کون مسلمان؟ کیا نماز پڑھ لینا یا نماز جیسی چیز، کیونکہ وہ نماز بھی نہیں ہوگی نا، نماز جیسی چیز پڑھ لینا اسلام ہے؟ کیا اللہ اکبر کہہ دینا اسلام ہے؟ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان سے کہا جائے کہ بھائی خدا کے واسطے آپ نماز چھوڑ دیجئے، خدا کے واسطے آپ تکبیر چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ آپ کی وجہ سے ہماری نماز بدنام ہو رہی ہے، آپ کی وجہ سے ہماری تکبیر بدنام ہو رہی ہے۔ جب آپ اتنی گھنونی حرکتیں کر رہے ہیں، اس گھنونی حرکت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھتے ہیں جو نماز کی نسبت غلط چیز سے پائی جا رہی ہے، آپ جب اتنی گھنونی حرکتیں کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تکبیر کہہ رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کی نسبت غلط چیز سے پائی جا رہی ہے۔ خدا کے واسطے یا اپنی ان حرکتوں کو چھوڑ دیں یا اس کو چھوڑ دیں۔ جناب زینب نے جس چیز کا تحفظ کیا راہ کوفہ اور شام میں، اور جس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ یہ ہے کہ جس کو تم سمجھتے ہو اسلام، وہ اسلام نہیں ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آج ایک بار پھر زینبی کردار کی ضرورت ہے، اگرچہ ہر زمانے میں رہی ہے لیکن شاید اس زمانے میں زیادہ، اس لیے کہ شام کا وہ موقع تھا، شام کا وہ ماحول تھا کہ جہاں پہ اسلام کو بدنام کیا گیا تھا، بالخصوص اہل بیت کو بدنام کیا گیا تھا۔ شامی تھے جو امام علی کو، جنہوں نے کہا تھا کہ مثلا علی اور مسجد میں، یہ شام والے ہیں جو امام علی کو برا بھلا کہتے تھے، یہ شام والے ہیں جن کے خطبوں میں امام علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا،
لیکن جو ان حالات میں یہ قافلہ گزرا ہے، امام سجاد، جناب زینب، جناب ام کلثوم نے اپنے خطبات کہے ہیں، تو اس کے بعد یہی لوگ کہ جو اہل بیت کو برا بھلا کہتے تھے یہ عزادار بن گئے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ واقعات مشہور، ان میں سے ایک واقعہ ہم نے یہاں پہ ایام اعزا سے پہلے کسی مجلس میں پڑھا بھی. واقعات مشہور ہیں کہ ایک بوڑھا آیا امام سجاد کے پاس، امام سجاد نے کچھ آیتیں بتائیں اس کو، لہٰذا وہ تبدیلی پیدا ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس مثلاً فرسٹ ہینڈ اسلام نہیں تھا، سیکنڈ ہینڈ اسلام تھا. یہ بہت بڑی مشکل ہے. اگر سیکنڈ ہینڈ اسلام ہوگا تو یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں کہ آپ حالات میں ہو ہی رہے ہیں. دیکھیے آپ نا، جہاں جہاں سیکنڈ ہینڈ اسلام، جہاں جہاں سیکنڈ ہینڈ اسلام ہے وہاں وہ یہ مسائل ہے، چاہے وہ کسی جگہ اس طرح کی مشکلات ہیں. جناب زینب نے شام میں جو ایک بہت بڑا کام انجام دیا وہ یہ کہ شام والوں کے پاس جو سیکنڈ ہینڈ اسلام تھا، زینب نے جا کے اس کو فرسٹ ہینڈ کر دیا. ان کو پہچانوا دیا کہ دیکھو اسلام اس کا نام نہیں جو تمہارے پاس تھا، اسلام اس کا نام ہے. اس لیے کہ جب وہ اسلام تمہارے پاس تھا، دینے والوں نے اپنے مفاد کے مطابق دیا ہے، اپنے فائدے کے مطابق دیا. اگر اسلام دینے میں انصاف سے کام نہ لیا جائے تو انسان اپنے فائدے کے مطابق اسلام دیتا ہے، جو اسلام اسلام نہیں ہوتا ہے، اسلام جیسی چیز ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اسلام کو نقصان تو پہنچا سکتا ہے لیکن کسی بھی امت کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگر ہم اپنے فائدے کے مطابق، یہی وجہ ہے بعض اوقات لوگ حدیثوں سے مثلا غلط وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، استحصال کرتے ہیں. حدیثوں سے، آیتوں سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، آیات سے لوگ استحصال کرتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات مشہور ہیں، بہت ساری چیزیں، روایات مشہور ہیں. ایسا لوگوں نے کیا. نام رسول سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن کے نام سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں جو شام میں ہوئی. زینبی کردار کیا ہے؟ زینبی کردار وہ ہے کہ جو ان باطل چیزوں کو ہٹا کے حق کو وہاں تک پہنچا دے. لیکن اس کے لیے چاہیے کیا؟ بات پھر وہی کہ اگر ہم یہ کہیں جناب زینب نے بہت اچھا کیا ہے تو جناب زینب نے اس لیے نہیں کیا کہ ہم کہیں کہ بہت اچھا کیا. جناب زینب نے اس لیے کیا ہے کہ دیکھو ہم ایسا کر رہے ہیں، اگر تمہارے یہاں حالات خراب ہو تم کو بھی ایسا کرنا ہے. جناب زینب نے ہماری تعریف کے لیے انجام نہیں دیا ہے بلکہ ہماری نمونہ عمل بن کے انجام دیا ہے. جناب زینب ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. نہ کہیے گا کہ حالات صحیح نہیں ہیں. نے کہا ہے کسی موقع پہ، زینب خاتون ہو کے، زینب اسیر ہو کے، زینب گرفتار ہو کے، زینب چادر چھننے کے بعد، زینب 72 جنازوں کو دیکھنے کے بعد، انہوں محمد، علی اکبر، عباس، امام حسین جیسے عزیز کہ جس میں سے ایک موت زینب کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے، ان سب کے بعد زینب نے کوفے اور شام میں وہ معرکہ حل کیا کہ کوفے والوں کو بھی واقعی اسلام مل گیا اور شام والوں کو بھی واقعی اسلام مل گیا. یعنی زینب بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں اسلام پہنچانا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو حالات کے اثر سے محفوظ رکھو. حالات ایسے نہیں، ایسا کچھ نہیں. پھر اگر کسی تک اسلام پہنچانا ہے تو اس کو فرسٹ ہینڈ اسلام پہنچاؤ. زینب نے لوگوں کو فرسٹ ہینڈ اسلام پہنچایا، سیکنڈ ہینڈ سے بچایا. پھر اس کام کے لیے جو چیز تمہیں دینی ہے وہ سب سے زیادہ قربانی دینی ہے. اگر قربانی ہے تو اس راستے میں آؤ، نہیں ہے تو پھر اس راستے میں آنے کا فائدہ نہیں ہونے والا ہے. کیونکہ جہاں بھی قربانی کی بات آئے گی انسان بیٹھ جائے گا تو مسئلہ و معاملہ وہیں پہ رک جائے گا. آج اس دنیا میں سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ یہ کہ لوگوں کے پاس سیکنڈ ہینڈ اسلام ہے. اکثر لوگوں کے پاس سیکنڈ ہینڈ اسلام. کسی کے پاس میڈیا کا اسلام ہے، کسی کے پاس مثلا کسی نے بتا دیا اس کا اسلام ہے، کسی کے پاس افواہوں کا اسلام ہے، کسی کے پاس خاندان کا اسلام ہے، کسی کے پاس رسم و رواج، اور اسی کو اسلام سمجھ رہا. فرسٹ ہینڈ اسلام کہاں سے لیں؟ یہ البتہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اس زمانے میں مزید گرم ہے، کیونکہ مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنئی نے اس چیز کی طرف دعوت دی ہے کہ آپ فرسٹ ہینڈ اسلام لیجئے، سیکنڈ ہینڈ اسلام نہ لیجئے. کہاں سے لیں ہم فرسٹ ہینڈ اسلام؟ ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم احادیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. کس سے سمجھیں؟ جو سمجھانے کے اہل ہیں. آج ہمارے بہت سے ایسے سمجھاتے ہیں بیچارے جو خود نہیں سمجھے ہوتے، جو بیچارے خود نہیں سمجھے وہ سمجھاتے ہیں. سمجھانے کا شوق زیادہ ہے ان میں، سمجھنے کا کم ہے. اصول تو یہ ہے کہ آپ اپنے سے بہتر کے پاس جا کے آپ خود اپنی اصلاح کیجئے، لیکن نہیں. اور دیکھیں کوئی بھی چیز ہو، اگر ایک چیز بار بار ریپیٹ ہوتی ہے تو انسان اس کو صحیح سمجھنے لگتا ہے. میڈیا کا ہی تو کام ہے نا. میڈیا کسی بھی چیز کو آپ کے سامنے اچھا بنا دیتی ہے. تو ایک چیز اگر بار بار ریپیٹ ہو لوگ اس کو صحیح سمجھ. دیکھیں کتنا بڑا فرق ہو گیا آج. مثلا یہ اسلام میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ سارے مراجع کہتے ہیں کہ مثلا اتحاد ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے مراجع کے مقابلے میں.
تو یہ فرق پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ فرق اسی فرسٹ ہینڈ اور سیکنڈ ہینڈ اسلام کا ہے۔ ان لوگوں کے پاس سیکنڈ ہینڈ اسلام ہے، ان کے اپنے مفاد کے مطابق اسلام ہے، انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، انہوں نے آیات کو سمجھا نہیں ہے، انہوں نے احادیث کو سمجھا نہیں ہے۔ ورنہ کیا تم مرجع وقت سے زیادہ آیات اور احادیث کو سمجھو گے؟ جب آغا سیستانی ایک چیز کو کہہ رہے ہیں تو ان کے مقابلے میں کیسے کوئی کہہ سکتا ہے؟ لہٰذا یہ وہ بیماری ہے کہ جو پورے سماج و معاشرے اور دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کہ جس سے بچنے کے لیے ہم کو زینبی کردار کی ضرورت ہے۔ اس اینگل سے، اس پہلو سے ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری مناسبت جو اس ہفتے کی ہے وہ آنے والی 6 جمادی الاول ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن جنگ موتا ہوئی، اور جنگ موتا میں جناب جعفر طیار علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ جناب جعفر طیار، اگر یہ کہا جائے کہ محسنین اسلام، محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا لقب ہے، کہ یقیناً وہ اپنے اس لقب میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ خود ہے۔ لیکن اس کے بعد بہرحال بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام پہ احسان کیا، اور واقعی بہت بڑے بڑے احسان، ان میں سے ایک جناب جعفر طیار کہ جنہوں نے اسلام پہ واقعی احسان کیا۔ امام علی کے بعد جناب ابو طالب کے حکم سے انہوں نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ یہ وہ اوائل میں اسلام لانے والوں میں سے، البتہ اسلام لانا ہم اصطلاحاً کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ وہ ذات ہیں جناب جعفر طیار کہ آپ کو یاد ہوگی کہ جب ہجرت کا موقع ہوا، اور پہلی ہجرت ہوئی اور مسلمان افواہوں کو سن کے لوٹ آئے، پھر دوسری ہجرت ہوئی، دوسری ہجرت مسلمان حبشے گئے، حبشہ میں جانے کے بعد پھر ادھر سے کفار نے اپنے بھی ایک گروہ کو بھیجا جس میں عمر عاص جیسے لوگ موجود تھے، ان کے ساتھی موجود تھے۔ انہوں نے جا کے نجاشی سے کہا کہ یہ مسلمانوں کا جو گروہ آیا ہے اس کو ہمارے حوالے کر دو، ان کو ہم قید کر کے لے کے جائیں گے۔ پھر اس نجاشی نے ان لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ جب تک ہم معاملے کو خود نہیں سمجھیں گے ہم کوئی فیصلہ نہیں لیں گے۔ اس جگہ پہ جناب جعفر طیار نے قرآن مجید کی کچھ آیتوں کو پڑھا تھا، ان آیات سے نجاشی اتنا متاثر ہوا کہ ان لوگوں کو عمر عاص کے گروہ کے حوالے کرنے سے منع کر دیا، اور ان لوگوں کو پوری پناہ دی اور پورا سپورٹ کیا۔ یہ جناب جعفر طیار کی وہ فعالیت ہے اور آپ کا وہ کارنامہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کو اتنا بڑا نقصان ہے، اسلام کو اتنا بڑا فائدہ ہوا ہے کہ اسلام حبشہ میں پہنچا ہے، وہاں پہ اسلام ایکسپورٹ ہوا ہے جسے کہا جائے۔ پہلی مرتبہ مکے سے جو اسلام ایکسپورٹ ہوا ہے وہ جناب جعفر طیار نے ایکسپورٹ کیا۔ یہ ہجرت ہی جناب جعفر طیار کی لیڈرشپ میں ہوئی تھی، ان کی ہی قیادت میں ہوئی تھی۔ ان کی یہ عظمت ہے کہ جب فتح خیبر کے دن جناب جعفر اپنی زوجہ اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ واپس مدینے پلٹے ہیں تو رسول نے کہا کہ نہیں معلوم کہ آج ہم فتح خیبر کی خوشی زیادہ منائیں یا جعفر کے آنے کی خوشی زیادہ منائیں۔ جناب جعفر طیار ہی ہے، لیکن بات پھر وہیں آتی ہے۔ جناب جعفر طیار بہت اچھے ہیں، ان کے فضائل کس بنیاد پہ؟ کیا ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم جناب جعفر طیار کی تعریف کر کے اپنی ذمہ داری ختم کر لیں گے؟ جناب جعفر طیار ایک کردار کا نام ہے، جناب جعفر طیار ایک سیرت کا نام ہے، جناب جعفر طیار ایک خدمت کا نام ہے، نمونہ عمل ہے ہمارے لیے۔ اپنے کو کیسا بنایا، کیسی قربانی دی، کس طریقے سے اسلام کی راہ میں آگے بڑھے، کس طریقے سے قدم بڑھایا، کس طریقے سے اپنے جان کی فکر نہیں کی، کس طریقے سے اسلام کی راہ میں سب کچھ داؤں پہ لگا دیا۔ یہ ہسٹری پڑھنے کی چیز ہے۔ ہم کو جناب جعفر طیار کی تاریخ معلوم ہونی چاہیے تاکہ اس اعتبار سے ہم خدمات کو انجام بھی دے سکیں اور قربانی دے سکیں۔ مسلمانوں کے موجودہ حالات میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایک عرصہ ہو گیا بحرین میں حالات خراب ہوئے، اور مسلسل مظالم کا سلسلہ بھی چل رہا ہے بحرین میں۔ ابھی ایک دن پہلے کی بات ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں پہ حملہ ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کو پہ ظلم کیا گیا ہے۔ ان میں بالخصوص ایک عالم دین کی جو کہ سن رسیدہ ایجڈ بھی، جناب شیخ علی ابن احمد، ان کو مارا گیا ہے، ان پہ ظلم کیا گیا ہے، ان کو تکلیف پہنچائی گئی ہے، زخمی ہو گئے ہیں، یہ ان کی توہین کی گئی ہے۔ وہاں کی حکومت نے اس سے پہلے بھی ان سے کہا کہ جو جوان یا جو کمیٹی اپنے البتہ اس کو ہم اپنے الفاظ میں کہیں، وہ تو نہیں کہہ رہے حقوق، اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، تم ان کا ساتھ مت دو۔ یقیناً وہ عالم دین تو وہ عالم دین جو وظیفہ شناس ہو، وہ اپنے وظیفے کو پہچانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے بچوں کو کیسے تنہا چھوڑ دیں۔ عام آدمی اور عالم دین کا فرق ہی ہوتا ہے، عالم دین پوری قوم کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتی ہے۔
ہم اپنے بچوں کو کیسے تنہا چھوڑ دیں؟ انہوں نے اس ایکٹیویٹی میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اپنی ایکٹیویٹی کو ویسے ہی رکھا، دھمکی ملنے کے باوجود۔ ایسا نہیں کہ دھمکی خالی تھی، گورنمنٹ کی طرف سے دھمکی تھی، معلوم ہے اتنے سارے معاملات ہو چکے ہیں، کتنے لوگ غائب ہو چکے ہیں قید کے بہانے، کتنے لوگ اصل پتہ نہیں کہاں گئے، کتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، کتنوں پہ کتنا ظلم ہو چکا ہے، کتنے گھر اجڑ چکے ہیں، سب آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یقین ہے کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود شجاعت کیا ہے کہ اس دھمکی کے باوجود بھی اپنے راستے میں کوئی ذرا سی بھی کمی نہیں لائے۔ یہ سیرت 1400 سال پہلے کی سیرت نہیں ہے، یہ کل کی سیرت ہے۔ 1400 سال پہلے کی سیرت نہیں، یہ کل کی سیرت ہے۔ یہ ان لوگوں کے بیچ کی سیرت ہے کہ جہاں محض ظلم ہو رہا ہے، یہ ان لوگوں کے بیچ کی سیرت ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو برباد کیا جا رہا ہے، لیکن اس عالم دین نے اپنے وظیفے کو پہچانا، وظیفے پہ عمل کیا، اگرچہ اس کا یہ نقصان ہوا، اگرچہ دنیا سمجھتی نقصان نہیں ہے، ذمہ داری پہ عمل کرنے کے بعد جو بھی انجام ہوتا ہے وہ نقصان نہیں ہوتا، ہر حال میں فائدہ ہوتا ہے، اور ان چیزوں کے باوجود بھی کوئی چیز ان کو کم نہ کر سکی۔ آج بھی ان کے جذبات میں، ان کے حوصلوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اپنی تحریک پہ باقی ہیں، اس کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھی یعنی کل ہی کی تاریخ 19 فروری کو راولپنڈی میں امام بارگاہ قصر سکینہ میں دھماکہ ہوا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا والوں کے لیے یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، نیوز فلاں جگہ دھماکہ ہوا، فلاں جگہ، ایسی بہت ساری آپ دیکھیں تو ہفتے میں ایسی کئی نیوز مل جائیں گی۔ پھر ہم کہیں گے، بار بار کہیں گے، اس پہ ہم لوگ غور کریں، ہماری جان کی ویلیو کیا ہے؟ کوئی ویلیو ہے کہ نہیں؟ کبھی بھی کسی کے دل چاہے دھماکہ کر دے، کسی کے دل چاہے آگے گولی چلا دے، کہیں بچوں کا قتل عام، کبھی جنازے میں قتل عام، کبھی مجلسوں میں قتل عام، ایسی جگہوں پہ کہ جہاں پہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اتفاق کی بات دنیا، ہیومن رائٹ، سب کچھ دیکھ کے خاموش ہے، کسی کے بھی کان پہ جو نہیں رہیں گے، کسی نے بھی واقعی ایکشن نہیں لیا، کسی نے بھی صحیح عمل نہیں کیا، اور ہم بھی سن کے اتنا عادی ہو گئے ہیں کہ سنتے ہیں اور ایک اظہار افسوس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہوتا ہے بعض چیزیں انسان بار بار سنتا ہے، ریپیٹ ہوتی ہیں، تو بہرحال اس چیز کی ویلیو کم ہو، لیکن ایسا نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو بار بار سننے کے بعد بھی ویلیو کم نہیں ہوتی۔ اس کی بھی کسی موقع پہ تفصیل سے بات ہو چکی، اس لیے ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ ہمیں خود اس چیز کی ویلیو کو دیکھنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو دیکھنا چاہیے۔ پھر وہی بات ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں بہت کچھ ہے۔ سوشل میڈیا ہمارے اختیار میں ہے، اپنے گورنمنٹ سے رابطہ ہمارے اختیار میں ہے، ان کی گورنمنٹ تک آواز پہنچانا ہمارے اختیار میں ہے۔ ضروری نہیں کہ جا کے ہم وہاں لڑیں، ضروری نہیں کہ ہم جا کے ہنگامہ مچائیں، نہیں، اصل طریقہ بھی صحیح نہیں، غلط ہے، لیکن جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہمارے اختیار میں، ہم کو کرنا چاہیے۔ ہمارے بھائی ہیں، دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو، چاہے وہ مسلمان پہ ہو چاہے غیر مسلم پہ ہو، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اس لیے کہ سیرت علی ہے یہ، نہ یہ کہ مسلمانوں پہ، نہ یہ کہ خود شیعوں پہ ظلم۔ ایک دوسری چیز یہ کہ ہم یہ پہچانے کہ اس کے پیچھے عامل کیا ہے، کون ہے اس کے پیچھے، اس لیے کہ جو لوگ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ القاعدہ ہو، چاہے وہ ISIS ہو، چاہے وہ طالبان ہو، چاہے وہ شیعہ کلنگ کے پیچھے جو افراد دکھتے ہیں، یہ سب کے سب اسلحہ ہیں، ویپنس ہیں، یہ سب کے سب، ان کو چلانے والا کوئی اور ہے۔ جس طریقے سے ان کے ہاتھ میں لوہے کے اسلحے دکھ رہے ہیں، ان کو چلانے والے یہ ہیں، اسی طریقے سے ان کو چلانے والے کوئی اور۔ تیسری چیز کی یہ کیوں اس جگہ پہنچے، اب ان تفصیلات کو یہاں خطبے میں نہیں پیش کر سکتے، ہم صرف آپ کے ذہن میں وہ پوائنٹس لانا چاہتے ہیں۔ یہ کس بنیاد پہ یہاں پہ پہنچے، کس چیز نے ان کو بہانہ فراہم کیا ہے کہ یہ آج بڑی آسانی سے ایک انسان بچے کو مارنے پہ آمادہ ہے، اچھا ایک بچے کو مارنے پہ آمادہ ہے، اور بچے مارے جا رہے ہیں، کسی کے کان پہ چوں بھی نہیں دے گا، اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو سوال اٹھتے ہیں۔ ایک اور تقریباً آخری بات، اور بہت ہی کیونکہ ٹائم بھی اتنا نہیں ہے، ابھی حال میں ہی مصر میں جن 21 لوگوں کا قتل عام ہوا ہے، بہرحال غلط ہے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہمارے لیے فرق نہیں ہے کہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اگرچہ کچھ ایسی خبر بھی آ رہی ہیں کہ یہ واقعہ مصر کا نہیں ہے،
سیٹلائٹ سے موسم ان چیزوں کے حالات سے دیکھا گیا. بعض جگہوں پہ ایسی نیوز ہے کہ یہ واقعہ اس حالات سے وہ جس بیچ پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہ مصر کا نہیں, کیونکہ مصر کا موسم اس وقت بہت ہی صاف و شفاف تھا. یہ واقعہ جہاں پہ ہوا ہے وہاں کا موسم ابری ہے, بادل ہے ویڈیو میں. بہرحال ان تفصیل میں ہم کو نہیں جانا ہے, لیکن جہاں کا بھی ہو, دنیا کے جس کونے میں بھی جس پہ بھی ظلم کیا گیا ہے ہم اس کو غلط قرار دیتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں. جس نے بھی کیا ہے غلط کیا ہے, جس پہ بھی ہوا ہے غلط ہوا ہے. کبھی بھی ہم کو کسی بھی بے گناہ کو ماننے کا اختیار نہیں ہے, اور گنہگار کو بھی ماننے کا اختیار ہر ایک کو نہیں ہے. اس کا بھی ایک سسٹم ہے. اگر آپ گنہگار بھی سمجھتے ہیں تب بھی آپ نہیں مان سکتے. اس کا ایک نظام ہے, اس کے پیچھے سسٹم ہے, اس سسٹم کے تحت وہ انجام پائے گا. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں, پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. بار الہ ہمارے قضیہ سے محفوظ رکھے, بار الہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما. بار الہ جن کی شادیوں مشکلات ان کی مشکلات کو حل فرما. بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.